بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نافع علم عطا فرمائے، مقبول علم عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال میں برکت عطا فرمائے۔ بیسیکلی ہم یہ جو کچھ ایک لیکچرز کی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس کو ہم کہیں گے یور ویلیوڈ لرننگ، تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو ہمارے کسی بھی سینئر کے پاس علم ہے وہ اس سے ریلیٹڈ سوسائٹی میں اس کو پہنچایا جائے تاکہ اس سے اور لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں چھوٹے چھوٹے 10 سے 15 منٹ کے لیکچر کی سیریز ہو، جو کہ اگر کوئی بڑا ٹاپک ہے تو ہم اس ٹاپک کو بریک اپ کر کے ملٹیپل ایپیسوڈز میں بھی کریں گے، لیکن کوشش یہ کیا کریں گے کہ جو ادر چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں ان کو ہم اس ٹائم سپین میں کمپلیٹ کر لیں۔ obvious سی بات ہے۔ دوسری جو اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ سارا ایک پریکٹیکل ڈریون ایکٹیویٹی ہے، تو اگر آپ ساتھ ساتھ اردو کی سینگ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور انگلش کی بھی۔ اردو کی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یعنی آپ جو عمل کریں گے اس کا رزلٹ نکلے گا، اور انگلش کی جو سینگ ہے وہ ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز، یعنی جو عمل ہے وہ الفاظ سے زیادہ ان کے اونچی آواز ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو میں نے آپ کو کہا کہ اس کو ہم جو ہمارا تھیم ہے ہم اس کو یور ویلیوڈ لرننگ، ٹھیک ہے، آپ سے اور میرے سے متعلق ہے، اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ یہ ویلیویبل ہو، اور اس کا اینڈ مقصد کیا ہے کہ ہم نے سیکھنا اور سکھانا ہے۔ میں کس طرح سیکھ رہا ہوں، میں ظاہر ہے یہ ایک آپ بھی زندگی میں کبھی تجربہ کیجئے گا کہ جب آپ اپنا علم دوسروں کو بانٹتے ہیں یا کوئی چیز بتاتے ہیں یا پڑھاتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کا بھی علم امپروو ہو رہا ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے۔ تو میرے لیے بھی یہ ایک لرننگ ہے۔ تو ہم اس کو کسی ٹائم پہ کوشش یہ کریں گے کہ ہم ان کو لائیو سیشنز میں لے جائیں، ادروائز آپ ان ویڈیوز کے کمنٹس میں رپلائی کر سکتے ہیں، اور دین ہم کوشش کریں گے کہ ان کا رسپونڈ کر سکیں۔ ادروائز لائیو سیشنز ہوں گے تو اس کے اندر اسی کا جواب آ جائے گا، تو ہم اس کو انٹریکٹیو رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہمارا آج کا جو پہلا ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے آپ کے ایف آئی پی سے ریلیٹڈ۔ ایف آئی پی اسٹینڈس فار فائنل ایئر پروجیکٹ۔ اچھا، سم ہاؤ یہ میں ہمارا تھوڑا سا فوکس ابھی کمپیوٹر سائنس پہ رہے گا، لیکن کچھ چیزیں یقیناً جنیرک ہیں جو آپ چاہے کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا نہیں ہیں وہ اسٹل اپلیکیبل ہے۔ تو اس کو شروع سے ایف آئی پی کہتے ہیں، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک نارملی جو آپ کی 4 ایئرس کی ڈگری ہوتی ہے اس میں 8 سیمسٹرز ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہوتا تھا یہ لاسٹ سیمسٹر میں ہوتا تھا۔ تو یہ ایکچولی فائنل ایئر نہیں، فائنل سیمسٹر پروجیکٹ ہوتا تھا، لیکن اب اس کے اندر تھوڑی سی چینج آ گئی ہے، اور اس کو انہوں نے سیکنڈ لاسٹ پلس لاسٹ سیمسٹر پہ وہ کر دیا ہے، انکریز کر دیا۔ تو یہ سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر جو کہ آپ کا 7 سیمسٹر کے سٹارٹ سے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایف آئی پی اور ایکچوئل تو ایف آئی پی کی یہ ڈیفینیشن ہے، اس میں ہمارا ایکچوئل جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ امپورٹنس آف ایف آئی پی، اور یہ ایک لاسٹ چانس ہوتا ہے آپ کی جو بھی آپ ڈگری کر رہے ہیں کہ آپ اس کی اپنی ڈگری کو اگین ہمارے زندگی میں جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، اس میں یہ ایک ویلیو کا لفظ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ زندگی میں کبھی غور کریں تو آپ بہت سارے ڈیسیجنز جو ہے نا وہ صرف اس ورڈ ہم اس کو سوچ نہیں رہے ہوتے کہ ایکچولی اس کی کیا امپورٹنس ہے، بٹ لیکن اسی کی بیس پہ لے رہے ہوتے ہیں۔
آپ نے جاب کرنی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میرے لیے ویلیو کیا ہے, مجھے پیسے کہاں سے ملیں گے. لیکن آپ ملک سے باہر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں میرے لیے ویلیویبل چیز کیا ہے. آپ بہت ساری چیزیں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن ویلیویبل کیا ہے, ماں باپ چھوڑ دیے, دین کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے آپ ایک مسلم ملک میں رہ رہے ہیں, آپ نان مسلم کنٹری میں جا رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ چیزیں اس طرح وہاں نہیں ہوں گی. اور عزیز رشتہ دار, لیکن آپ کے لیے اس ٹائم ویلیو کیا ہوتی ہے, وہ پیسے ہوتے ہیں جو آپ کمانے جا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے وہاں زیادہ ویلیو ملے. تو ہم ہر چیز کو تو ہم اس کو لاشعوری طور پہ اسی کے بیس پہ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ضرور سوچیں اپنی زندگی میں کہ ہمارے لیے کس چیز کی کیا ویلیو ہے. تو ہمارے لیے ایک یہ لاسٹ چانس ہوتا ہے کسی بھی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے جو ڈگری اپنی کر رہا ہے, جس نے کافی سارے اپنا وقت ایٹ لیسٹ 4 ایئرس استعمال کیا ہوتا ہے, اسپینڈ کیا ہوتا ہے, گزار دیا ہوتا ہے, خرچ کر دیا ہوتا ہے. اور ماں باپ کا بہت سارا, کئی لاکھوں میں آج کل تو ڈگری ہوتی ہے, وہ کئی لاکھ خرچ ہو چکے ہوتے ہیں. تو ہم چاہیں اگر آپ یہ ایف آئی پی اپنا اچھے طریقے سے کر لیں تو آپ کا بیسیکلی جو یہ آپ کی اوور آل ڈگری ہے نا, یہ ویلیویبل ہو جائے گی. تو آپ جب کیونکہ اپنی ڈگری فنش کرتے ہیں تو کسی بھی جا کے بتائیں گے تو آپ نے کہتے ہیں میں نے جی اپنا بی ایس سی ایس کیا ہوا ہے, تو وہ آپ سے پوچھے گا اچھا جی ایف آئی پی کیا تھا, یا آپ کی اسکل کیا ہے, یا آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. تو وہ آپ کی اسٹرینتھ بیسیکلی وہی ہوتی ہے جو آپ نے ایف آئی پی میں کیا. تو اگر آپ اپنا ایف آئی پی اچھے طریقے سے کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کی یہ جو 4 ایئرس کی ڈگری ہے یہ کیا بن جائے گی, ہم نے جیسے ذکر کیا یہ ویلیویبل ہو جائے گی. یہ آپ کی ڈگری بھی ویلیویبل ہو جائے گی, آپ کا ٹائم بھی ویلیویبل ہو جائے گا جو آپ کا اپنا ہے, اور جو آپ نے پیسے اس کے اوپر لگائے ہیں جو آپ کے موسٹ آف دا کیسز میں ماں باپ نے اسپینڈ کیے ہوتے ہیں وہ بھی ویلیویبل ہو جائیں گے. اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ بھی کراس ہو گیا, یہ بھی کراس ہو گیا, اور یہ بھی کراس ہو گیا. اور لوگ چونکہ ڈگری کی ایک مسٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ ایف آئی پی, تو لوگ اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں کیجول لے کے, چونکہ کرنا لازمی ہوتا ہے لیکن وہ اس کو ایک بس پاس آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی سے بنوا لیا. میں بڑے عرصہ ابھی بھی کرتا ہوں ایکسٹرنل ایگزامینر کے طور پہ یا ایکسٹرنل ایویلیویٹر کے کیس میں. تو بہت سارے تقریباً 50% اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے بس 2-3 کا گروپ ہے تو اس میں سے کام ایک نہیں کیا ہوتا ہے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس کے اندر کوئی ان کی انپٹ نہیں ہوتی, وہ بس ایز جی میں نے کیا کیا ڈاکومنٹیشن کیا. آپ نے 4 ایئرس کی ڈگری ڈاکومنٹیشن کے لیے کرنی تھی تو آپ 2 مہینے کا یا 3 مہینے کا انگلش کا کورس کر لیتے, 4 سال لگانے کی کیا ضرورت تھی. تو آپ نے اس کے اندر اگر نہیں کرتے تو میں ایک بڑی ایک روٹ بیسک لیول کی آپ نے کبھی فیلنگ اچیو کرنی ہو تو اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ کو تاکہ ان چیزوں کا اندازہ ہو جو آپ کے ماں باپ نے آپ کے اوپر خرچ کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کو آپ سے امیدیں ہوتی ہیں. امیدیں ہونا چلیں ایک وہ اس کو بھی سپورٹ سائڈ پہ کر. آپ زندگی میں کبھی 100 روپے کمائیے گا, صرف 100 کی بات کر رہا ہوں, لاکھوں کی بات نہیں کر رہا, اور کمانے کے بعد اس کو آگ لگا دیجیے گا اور پھر فیل کیجیے گا کہ آپ کو اس کو 100 روپے کے جلنے کا کتنا افسوس ہوتا ہے. تو جن ماں باپ نے آپ کے اوپر لاکھوں لگائے ہیں, اگر ان کو یہ ریئلی پتہ لگے کہ آپ نے ان کے لاکھوں روپے ڈبو دیے. اور چلیں اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں, زندگی میں ہمیں جو ایک چیز سب کو ملی ہے نا اور جس کا ہم نے رسپانس کرنا ہے وہ یہ وقت ہے, ٹائم, اور یہ واپس نہیں آ سکتا. بہت ساری چیزیں واپس آ سکتی ہیں, ڈگری دوبارہ کر سکتے ہیں, پیسے دوبارہ کمائے جا سکتے ہیں, لیکن یہ جو ٹائم اس وقت 7:03 ہو رہے ہیں تو یہ 23 جون 2022 کے, تو یہ جو گزر گئے یہ گزر گئے, یہ اب دوبارہ واپس نہیں آ سکتے. تو یہ آپ کا اپنا ہی ہے, تو آپ نے اس کو ویلیویبل بنانا. تو اگر آپ یہ نہیں طریقے سے کریں گے تو آبویس سی بات ہے آپ کے پاس لاس آپ کا ہے, آپ کے وقت کا لاس ہے. پیسے تو ماں باپ چلیں, ماں باپ ہیں وہ قربانیاں دیتے ہی ہیں, وہ کہیں گے ہم نے ایک اور قربانی دے دی, لیکن یہ جو ٹائم آپ کا چلا گیا
یہ واپس نہیں آ سکتا. تو کوشش کریں کہ آپ اپنی اس ڈگری کو ویلیویبل بنائیں. اب تھوڑا سا ہم ایف آئی پی کی طرف آتے ہیں کہ اب ہم ایف آئی پی کی بات کر رہے تھے. ایف آئی پی کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی 2 پارٹس ہوتے ہیں, 2 کام ہیں جن میں ہم نے 2 چیزوں میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اس کو. ایک اس کی ڈومین ہوتی ہے, ٹھیک, اور دوسرا آپ کو اس سے ریلیٹڈ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس ٹول ٹیکنالوجی میں کر رہے ہیں. اس کو اگر تھوڑا سا آسان الفاظ میں آپ کو میں سمجھاؤں تو یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہاں جانا ہے, ویئر ٹو گو, ٹھیک ہے, اور یہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیسے یا کس طرح جانا ہے, ہاؤ ٹو گو. ٹھیک ہے. تو ایف آئی پی میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم بیسیکلی ڈومین کیا ہے کہ میری پرابلم اسٹیٹمنٹ کیا ہے, اس کو آپ اپنا پرابلم اسٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. میں نے کیا کرنے لگا ہوں, تو یا میں نے کیا بنانا ہے, میں نے کوئی اپنا پروجیکٹ بنانا ہے, کسی کلائنٹ کے لیے بنانا ہے, کوئی اور مزید ریکوائرمنٹ ہے, اور اس سب کو بنانے کے لیے میں نے جو کوئی ٹول ٹیکنالوجی استعمال کرنی ہے وہ کیا ہوگی. ٹھیک. تو جو آپ نارملی میں نے بتایا تھا کہ 2 سیمسٹر ہوتے ہیں, یہ والا سارا کام آپ 7th میں کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو آپ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں 8th میں کر رہے ہوتے ہیں. اس کو اور تھوڑا سا کریں تو آؤٹ پٹ جو آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم عام طور پہ اس کو ڈاکومنٹیشن کہتے ہیں, جو آپ کر رہے ہوتے ہیں اپنی ڈگری کے لحاظ سے, اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. تو اب یہ آپ کا 7th سیمسٹر ہے, یہ آپ کا 8th سیمسٹر ہے. یہ دونوں چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے جانا کہاں ہے, اور آپ کو یہ پتا کہ جا کیسے سکتے ہیں, تو بھی آپ اپنی منزل پہ نہیں پہنچیں گے. اور آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جانا کہاں ہے, لیکن جاؤں گا کیسے یہ نہیں پتہ, یا اس کو استعمال نہیں کر سکتے, تو تب بھی آپ کے لیے ایشو ہے. یہ بالکل ایسے ہی اس کو مزید تھوڑا سا میں ایلوبریٹ کروں. آپ نے فار ایگزامپل لاہور جانا ہے پنڈی سے, تو آپ کسی سے کیا پوچھیں گے, یہ اب آپ کا لاہور جانا جو ہے نا وہ کہاں جانا ہے, یہ آپ کا پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے, یہ آپ کی ڈاکومنٹیشن ہے جی. اور میں جاؤں گا کیسے, تو 2 طریقے ہیں, یا تو میں پبلک ٹرانسپورٹ سے چلا جاؤں گا, یا میں اپنی گاڑی سے چلا جاؤں گا. اس کے لیے مجھے اپنی گاڑی پہ جانے کے لیے خود چلانی آنی چاہیے, پیٹرول چاہیے, راستہ پتہ ہونا چاہیے. اور اگر میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاؤں گا تو ظاہری بات ہے اس کے لیے بھی مجھے کرایہ چاہیے, اور باقی میں نے اس کے راستہ مجھے پھر بھی پتہ ہونا چاہیے, بس کہاں سے ملے گی, کیا سارا کچھ ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ عام طور پہ جب ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے تو نا وہ اس کو تو بالکل ہی اگنور ہی کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس کالے صفحے کالے کر. لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ نے کیا پرابلم تھی, ہم نے کیا کیا کچھ کام کرنا ہے, اور عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب ڈیموز ہوتے ہیں اینڈ پہ, تو ان کو یہ ان سے 2-4 سوال پوچھے جائیں کہ بھائی یہ کیوں کیا, یہ تو یہ جی یہ تو ٹیچر نے کہہ دیا تھا, یا ہم اگر کلائنٹ کے لیے بنا رہے تھے تو انہوں نے بتا دیا تھا. دیکھیں آپ کا پروجیکٹ ہے, آپ کی ڈگری ہے, کل کو آپ نے اکیلے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے, تو آپ کو یہ سب کچھ خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اس سارے کو کیسے سکسیزفلی اچیو کرنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جتنی یہ امپورٹنٹ ہے اتنی ہی یہ امپورٹنٹ ہے, اور جتنی یہ امپورٹنٹ ہے اتنی ہی لوگ اس پہ بڑا فوکس رکھتے ہیں کہ جی میں اینڈرائڈ سیکھ لوں یہ سب. لیکن وہ آپ سیکھ کے, اگین وہی والی بات ہے کہ آپ کو گاڑی تو چلانی آتی ہے, آپ گاڑی میں بیٹھ کے ریس بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو راستے نہیں پتہ, یا آپ کہیں منزل پہ نہیں پہنچ سکتے تو آپ کی گاڑی چلانے کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا, تو تھوڑا سا ہم اس چیز کو اب یہیں روکتے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں, اس کو بے شک ہم آپ کے سامنے لکھا بھی رہنے دیتے ہیں
ایک اور جو چیز ایف آئی پی میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایف آئی پی کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ایف آئی پی بیسیکلی آپ کی جو ہے نا وہ سمری ہے ڈگری کی پوری. پہلے ہم کورسز کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ایک اوور آل سم کرتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے سمری ہے اور پلس جاب ایکسپیرینس کی. سمری اس طرح ہے کہ آپ اپنے ڈگری میں پڑھتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ. اب آپ کو یہ نہیں ہوتا کہ یار میں یہ کہاں استعمال کروں گا، سافٹ ویئر بنتا کیسے ہے، تو آپ وہ بھی استعمال کرتے ہیں. آپ اسی کے اندر اسی کا ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ریکوائرمنٹ انالیسز ہوتا ہے، آپ وہ بھی کرنا پڑتا ہے آپ کو. اس کے بعد آپ کاسٹنگ ٹائم ایسٹیمیشن وغیرہ بھی نکالتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم لمیٹڈ ہے تو یہ بھی آپ پڑھتے ہیں، تو آپ کو یہ بھی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. امپلیمنٹیشن کی طرف آ جائیں تو آپ نے امپلیمنٹیشن، اچھا اسی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہی اوور آل ہوتا ہے کہ آپ نے رولز اسائن کرنے ہیں ٹیم کے اندر، ٹھیک ہے، تو آپ نے وہ بھی دیکھنا ہے. پھر آپ اس کے اندر جو پڑھا ہوا ہوتا ہے ڈیٹا اسٹرکچر کا کورس، آپ امپلیمنٹیشن کی طرف آ جاتے ہیں تو آپ نے وہ بھی کرنا پڑتا ہے. الگوریدمس پڑھتے ہیں تو آپ کو وہ بھی یوز کرنا پڑتا ہے. آپ نے کوئی ایک ٹول یا لینگویج جس کو کہتے ہیں وہ پڑھی ہے، وہ بھی آپ کو استعمال کرنی پڑے. تو آپ کی یہ پوری ایک ڈگری کی جو ہے نا سمری بن جاتی ہے. تو آپ اگر یہ کر لیں گے تو آپ ایک طرح سے جیسے اینڈ پہ پیپر دیتے ہیں تو بالکل اسی طرح آپ کی یہ ایک ڈگری کی سمری بھی ہوگی. تو اس میں یہ سارا کچھ کور اپ ہو جاتا ہے. اب تو جس نے اچھے طریقے سے کیا ہے تو وہ یہ اس کی سمری کلیئر ہوگی، اور جس نے نہیں کیا تو اس کے آبویس ہی بات ہے یہ ساری چیزیں. دوسرا ایک بڑا کامن سا وہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا کہ یار ہم جاب لینے جاتے ہیں، ہمارے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. میرا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس کیوں ایکسپیرینس نہیں ہے؟ ایف آئی پی کرنا ہر ایک کے لیے مسٹ ہے، مینڈیٹری. مینڈیٹری ہے اور یہ کم سے کم 1 ایئر کا ہوتا ہے. ٹھیک، تو جب یہ 1 ایئر کا ہے تو آپ کے پاس 1 سال کا ایکسپیرینس ہے، سمپل سی بات ہے. اچھا، اور وہ کس طرح بالکل ٹرو سینس میں ایکسپیرینس ہے. اب میں آپ کو تھوڑے سے فیزز بتاتا ہوں جو آپ جاب میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں. سب سے پہلے اگین وہی میں نے وہاں بھی کہا ریکوائرمنٹ انالیسس. جاب میں آپ کوئی پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے، آپ کو یہاں بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کا ٹیم ورک انوالو ہوتا ہے. آپ 2 سے 3 لوگ ہوتے ہیں تو جاب میں ٹیم ہوتی ہے، تو یہاں بھی آپ کے پاس 2 سے 3 ممبرس کی ٹیم ہے. پھر ٹائم لائن ہے، وہ بھی آپ کے پاس ٹائم لائن یہاں بھی ہوتی ہے وہاں بھی ہوتی ہے. پروجیکٹ پلان آپ بنا لیں، وہ ریئل لائف میں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی آپ نے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ڈپلائمنٹ کرنی ہے، نارمل پروجیکٹ میں بھی ہوتی ہے کوئی پروفیشنل، اور آپ جب ایف آئی پی کر رہے ہیں تو آپ نے اس کے اندر بھی بنانا پڑتا ہے. تو یہ سارے وہ کام ہیں جو آپ جاب کے درمیان کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ جاب کے درمیان کر رہے ہوتے ہیں تو میرا سوال یہی ہے، تو بیسک کویسچن پھر یہی ہے کہ یار آپ کے پاس کیوں نہیں ہے 1 ایئر کا ایکسپیرینس جب آپ نے ایف آئی پی کیا ہوا ہے؟ تو اگر آپ نے ایف آئی پی کیا ہوا ہے تو آپ سمپل جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس 1 سال کا ایکسپیرینس ہے، میں نے یہ ایک پروجیکٹ کیا تھا، میں نے کسی کلائنٹ کے لیے بنایا تھا، یا انٹرنل کلائنٹ، میں خود ہی کلائنٹ ہوں، میں نے اپنے لیے بنایا تھا، میں نے یہ 5-7 چیزیں جو جاب کے اندر یوز ہوتی ہیں وہ بھی کی تھیں، جو ٹیم کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں وہ بھی کی تھیں. یہ سارا کچھ ہے. تو پھر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈگری کو پراپرلی کمپلیٹ ہی نہیں کیا، اور اپنا ایف آئی پی جو 1 ایئر کا تھا وہ ویسٹ آف ٹائم صرف کیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس نہیں. اور اگر آپ نے یہ سب کچھ بے طریقے سے کیا ہوا ہے تو آپ کو کوئی اب پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے کیریئر میں سٹارٹ کرنا ہے نا، تو ہمارے پاس یہ سیڑھیاں ہیں. ٹھیک، تو آپ کا یہ بیس لائن ہے، اور اس بیس لائن کو بھی یہ میں 0 کر دیتا ہوں. تو یہ ہماری 0 سٹیپ ہے، یہ ہمارا 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، اور یہ 4 ہے.
اور یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا مزید لے جاتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں -1 ہو گیا، اور کہ آپ اپنی ڈگری ختم کرنے کے بعد جب مارکیٹ میں انٹر کرتے ہیں، اپنا سٹارٹ اپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کس جگہ سے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنا یہ کام ویلیویبل بنایا، اور لوگ تو اب تو آن لائن کام، اتنے سارے انٹرنشپس وغیرہ، تو بعض لوگ آلریڈی اس لیول پہ ہوتے ہیں، ان کا 1 سال چھوڑ 2 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 1 سال انٹرنشپ بھی کی ہوتی ہے اپنے سمرز میں، بجائے انجوائمنٹ کرنے کے انہوں نے کہا ہماری انجوائمنٹ یہی ہے کہ ہم کام کرتے ہیں۔ تو اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ ڈگری کرنے کے بعد دوبارہ جاب میں ہوتا ہے کہ جی ہمیں پیسے دے، ہم سے لے لیں اور رکھ لیں کسی طرح، اور سارا کچھ جو ہے نا ان کو دوبارہ پڑھنا پڑتا ہے، تو وہ مائنس میں ہوتے ہیں۔ اور آبویس سی بات ہے، جو مائنس سے سٹارٹ کرے گا اس کو تو یہاں تک پہنچتے ٹائم اس کے ساتھ پھر آپ کے فائنینشیل امپیکٹ ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو ہم اپنے فرسٹ ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کریں گے کہ اپنے FYP کو ویلیویبل بنائیں، ایم کریں کہ میں نے اس کو طریقے سے کرنا ہے، اور میں نے یہ اپنی ڈگری کو بھی ویلیویبل بنانا ہے، پلس میں نے یہ ایکسپیرینس بھی گین کرنا ہے، اور سب سے اہم بات جو بات میں کہ میرا ٹائم ضائع نہیں ہوگا، یہ ٹائم ضائع نہیں ہو، وہ ویلیویبل ہو، کیونکہ کل کو میں نے مرنے کے بعد اس کا جواب بھی دینا ہے کہ میں نے اس ٹائم کو اپنے کیا کیا۔ تو اینڈ پہ ہم پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اس میں ساری چیزیں آ گئی ہیں کہ علم بھی اچھا ہو، رزق بھی اچھا ملے، اور جو ہم عمل کریں وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ہم اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ، جس میں ہم تھوڑا سا مزید اس کو ایکسپلین کریں گے FYP ہم کیا کر سکتے ہیں، کن کن ٹولز میں کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔